بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم حافظ شیرازی کے بارے میں، چونکہ ان کی غزل ہے دامغہ حادثہ، اس کو پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے حافظ شیرازی کے بارے میں چند باتیں کریں گے۔ حافظ محمد شیرازی کا نام محمد تھا، لقب شمس الدین اور تخلص حافظ تھا۔ حافظ کے سال ولادت کے بارے میں محققین کا نقطہ نظر ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ مختلف شہادتوں کی بنیاد پر حافظ کا سال ولادت 726 ہجری مانا جاتا ہے۔ حافظ شیرازی کا ایک بیٹا 746 میں فوت ہوا۔ اس وقت حافظ کی عمر 38 سال کی تھی۔ اس سے نتیجہ نکلتا کہ حافظ کا سال ولادت 726 ہجری ہوگا۔ اس طرح حافظ کا سال وفات جو ہے 791 ہجری تحریر کیا گیا ہے۔ یوں وفات کے وقت حافظ کی عمر 65 سال کی تھی۔ حافظ کے دادا کا لقب غیاث الدین اور باپ کا لقب بعض تذکرہ نگاروں نے بہاؤالدین اور بعض نے کمال الدین تحریر کیا ہے۔ حافظ کے والد اصفہان میں رہتے تھے، بعد میں اپنا وطن چھوڑ کر تجارت کی غرض سے اہل و عیال کے ساتھ شیراز آ بسے۔ حافظ کی والدہ کارزونی تھی اور شیراز میں دروازہ کارزون میں رہتی تھی۔ دروازی کارزون۔ والد کی وفات پر خواجہ کی ماں اور 2 بھائی باقی رہ گئے۔ بھائیوں میں حافظ سب سے چھوٹے تھے۔ ان کے بڑے بھائی خواجہ خلیل عادل 775 ہجری میں وفات پا گئے، جبکہ دوسرا بھائی ماں اور بھائی کو اکیلے چھوڑ گیا۔ حافظ خمیر گیری کر کے روزی کماتا، یعنی روٹیاں بنا کے روزی کماتا، اور فرصت کے وقت قریبی مدرسے میں تعلیم حاصل کرتا تھا۔ انہوں نے بعد میں شیراز کے نامور اساتذہ سے متداولہ علوم حاصل کیے اور قرآن مجید حفظ کیا۔ اسی نسبت سے حافظ تخلص اپنایا۔ آپ نے الہیات، تفسیر، فقہ اور حکمت کا مطالعہ کیا۔ علم ہندسہ اور موسیقی سے بھی آپ کو بہت لگاؤ تھا۔ آپ کے معاصر اور ہم درسوں نے آپ کو مولانا اعظم، استاد تحریر الادباء اور فخر العلماء کے ناموں سے یاد کیا ہے۔ حافظ دربار سے بھی وابستہ رہے۔ ابو اسحاق نے 743 ہجری میں شیراز پر حکومت قائم کر لی۔ وہ حافظ سے ہمیشہ مربیانہ سلوک رکھتا تھا اور بہت مہربانی سے پیش آتا تھا۔ ایران کے بادشاہوں کے علاوہ برصغیر کے سلاطین بھی حافظ کے کلام کو عزت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ حافظ نے 791 ہجری میں شیراز کے مقام پر وفات پائی اور مصلی کے مقام پر دفن ہوئے۔ ان کا مزار ہر خاص و عام کی زیارت گاہ بنا ہوا ہے۔ حافظ کی زندہ جاوید تصنیف اس کا دیوان ہے، جو غزلیات، قصائد، قطعات اور رباعیوں پر مشتمل ہے۔ یہ دیوان انہوں نے خود مرتب کیا، بلکہ ان کے معاصر محمد گل اندام نے ترتیب دیا۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ محمد گل اندام کا مرتب کردہ دیوان بھی آج موجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ حافظ نے تفسیر قرآن بھی تحریر کی تھی۔ محمد گل اندام کے بقول حافظ شیرازی نے کشاف اور مصباح کے حواشی بھی تحریر کیے تھے۔ ابتدائی دور کی شاعری میں حافظ نے خواجو کرمانی اور سلمان ساوجی کی پیروی کی تھی اور تقلید میں شعر کہنے شروع کیے تھے، جس کا اظہار انہوں نے خود بھی کیا ہے۔ استاد غزل سعدی پیش ہمہ کس اما دارد سخن حافظ طرز روش خواجو، یعنی غزل کا استاد سعدی ہے سب لوگوں کے پاس، یعنی سب کے پاس یہی جواب ملتا ہے کہ غزل کا استاد جو ہے وہ سعدی ہے، لیکن حافظ کے کلام میں جو طرز روش ہے
وہ خواجوں کی ہے یعنی خواجوں کرمانی کی۔ حافظ کے کلام میں بعض اوصاف ایسے ہیں جو اوروں کے کلام میں اس درجہ تک نہیں پائے جاتے ہیں، مثلاً صفائی، برجستگی، روانی۔ یہ وصف سعدی اور خسرو کے بھی مایہ ناز رہے ہیں، لیکن یہ ایسی چیزیں ہیں جن کے مدارج کا کوئی حد نہیں۔ ممکن ہے کہ ایک شعر خود نہایت رواں اور صاف اور برجستہ ہو، اور ایک اور شعر اس سے بھی زیادہ صاف و برجستہ ہو۔ حافظ کی جدت ادا نے معمولی سے معمولی مضامین کو جو مدتوں سے بنتے آئے تھے، جن میں کوئی دل فریبی نہ تھی، نہایت لطیف بنا دیا۔ مثلاً محبوب کی آنکھ کو سبز، مخمور، سرشار اور مست کہتے ہیں، لیکن حافظ کی زبانی سنیے۔ به نال بلبل اگر با منت سریاری است که ما عاشق زاریم و کار ما زاری است۔ حافظ کی فصاحت کلام کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ان کے کلام میں روزمرہ کے محاورے نہایت کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ عنقا شکار کس نشود دام باز شین، عنقا شکار کس نشود دام باز شین، کینجا ہمیشه باد به دست است دام را۔ خوش نوائی، بندش کی چستی، شوخی، ظرافت اور تسلسل مضامین بھی ان کی خصوصیت شاعری میں سے ہیں جو ان کے کلام میں بیشتر مشاہدہ میں آتے ہیں۔ یہ جو حافظ شیرازی ہیں، ان کا طرز کلام کسی حد تک جو خیالات ہیں وہ کہیں کہیں خیام سے بھی ملتے ہیں، اور قرآنی مطالب کو بھی انہوں نے احسن طریقے سے بیان کیے ہیں۔ شکریہ۔